ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد سے روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ انہیں حق نہیں تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں ہی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، تو تم جس طرف رخ کرو تو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ یقیناً اللہ وسعت والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ مساجد اور قبلہ۔ ومن اظلم، یعنی کوئی اس سے بڑا ظالم نہیں، ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، جو مساجد کی طرف نماز، تلاوت، ذکر اور تعلیم قرآن کے لیے آتا ہے وہ اسے روکتا ہے۔ وسعی فی خرابہا، اس سے مراد انہیں گرانے اور ان کی بنیادوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے، یا ان میں امور اطاعت کو بند کر دینا مراد ہے، جیسے علم کی تعلیم اور اعتکاف بیٹھنا۔ ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یعنی انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے جو ان کا رب ہے ڈرتے ہوئے ان میں داخل ہوتے، کیونکہ وہ اس کی عبادت کے گھر مراکز ہیں۔ اس میں اللہ عز و جل کی طرف سے بندوں کی رہنمائی کی گئی ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی مساجد کو اہل کفر سے بچائیں۔ لہم فی الدنیا خزی، یہ لوگ جو اللہ کی مساجد کو برباد کرتے ہیں اور ان میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنوں کے ہاتھوں ذلت و رسوائی ملے گی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہیں آخرت میں جہنم کی آگ میں بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ المشرق، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، المشرق، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، والمغرب، غروب ہونے کی جگہ، یہ دونوں مشرق و مغرب اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس طرف بھی تم منہ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ صورتحال اس وقت ملحوظ رکھی جاتی ہے جب قبلہ کی جہت میں التباس ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز سواری کے اوپر ہی ادا کر لیتے تھے، اس دوران میں آپ کا چہرہ اسی طرف ہوتا جس طرف سواری چل رہی ہوتی۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اور انہوں نے کہا اللہ نے اپنی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین کا سب کچھ اسی کا ہے، سبھی اسی کے فرما بردار ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کن فیکون کا بیان۔ وقالو، اس سے مراد یہود ہیں، انہوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ نصارہ نے کہا مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عرب کے کفار نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے جس کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کی تھی۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، عزیر، عیسیٰ اور فرشتے سب اللہ کے عاجز بندے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے، وہ اللہ کی اولاد کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسے قیامت کے دن اس کی پہلی حالت میں لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کا مجھے گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، میں کسی کو اپنی بیوی یا اولاد بنانے سے پاک ہوں۔ صحیح بخاری التفسیر۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، حدیث نمبر 4482۔ نیز دیکھیے حدیث نمبر 4974 اور 4975۔ قانتون، اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کی اولاد کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ بدیع، آسمان اور زمین کا مجد، آسمانوں اور زمین کا مجد، یعنی وہی ہے جس نے ان دونوں کو بغیر کسی سابقہ مثال کے تخلیق کی ابتدا کی۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب کسی چیز کے پیدا کرنے یا کسی چیز کی تدبیر کا حکم دیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یعنی جو وہ چاہتا ہے اپنی کمال قدرت سے کن کہہ کر کرتا ہے۔